اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بچے کی جو ننکانہ صاحب میں ایک قصبہ موجود ہے، وہاں پہ دی ڈاکٹرز ہاسپٹل اس کا افتتاح ہو چکا ہے اور پیشنٹ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ مریضوں کا علاج معالجہ بخوب ہو رہا ہے۔ یہاں پہ موجود لیڈی ڈاکٹر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہاسپٹل میں کیا کیا سہولیات موجود ہیں اور کن پیشنٹ کو یہ چیک کرتی ہیں اور کتنی یہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ شکر الحمد۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام ڈاکٹر وجیحہ دستگیر ہے۔ جی جی۔ اور میں MBBS گریجویٹ ہوں پاکستان سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی گائنی کا پیشنٹ آتا ہے تو آپ ان کو ڈیل کرتی ہیں؟ جی بالکل، گائنی کا جو بھی پیشنٹ آتا ہے، ایمرجنسی ہو یا OPD والا پیشنٹ ہو، ان کو ہم یہاں پر ڈیل کرتے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں۔ ان کا الٹرا ساؤنڈ کی سہولت یہاں پر موجود ہے، ہر طرح کی گائنی کی ایمرجنسی کی سہولت، نارمل ڈلیوری کی، بڑے آپریشن کی، ہر چیز کی سہولت یہاں پر موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہاسپٹل میں جتنی بھی سہولیات ہیں آپریشن کے لیے ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس موجود ہیں، اور اگر رات کو کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ اکوموڈیٹ کریں گی؟ جی بالکل، رات میں دن میں جس بھی ٹائم کوئی بھی ایمرجنسی آتی ہے اس کو ہم ڈیل کریں گے یہاں پر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ خواتین کو جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں جن کو ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہی بہت کم ہیں۔ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کے چیک کروانا ہے کون سی دوائیاں ہمارے لیے ضروری ہیں اور کن چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ان میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے آنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی حالت کے مطابق ہمیں ان کی جی جی ان کے لیے بہت ساری احتیاط ہوتی ہے، کئی ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں ان کو ہمیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں، خاص طور پہ ہمارے علاقے میں، کتنا دورانیہ ہونا چاہیے ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان؟ کتنا دورانیہ کم از کم؟ کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ بلڈ پریشر کی مریضہ زیادہ ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو مریض جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتا۔ کیا آپ سجیشن کرتی ہیں ان خواتین کو ڈلیوری کے جو دورانیہ ہیں اس بارے میں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو اگر بلڈ پریشر جس کا بڑھتا ہے اس کے لیے تو اس کی پہلے جلدی تشخیص ہو جائے، اس کا علاج ممکن ہے، وہ کوئی بہت زیادہ مسئلے والی بات نہیں اگر اس کا علاج ہو جائے ٹائم سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں میں وقفہ تو لازمی 1.5 سے 2 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہمارے خوراک کا اتنا زیادہ، دوائیوں کا، خوراک کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ خواتین کو اتنا ٹائم نہیں ملتا اپنی دوبارہ ٹھیک ہونے کا، اور ان کو خون کی کمی اور آئرن کی کمی پھر اس چیز کی وجوہات بنتی ہیں۔ اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو فیملی میں کزن میرج کرتے ہیں ان کے لیے بھی خواتین کو پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ اس میں آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ کوئی ایسی ریسرچ چاہیے کزن میرج کے بارے میں؟ جی بالکل، کزن میرج سے بہت سارے ایسے پیدائشی مسئلے بچوں کو ہوتے ہیں جو کزن میرج کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر بار بار ایک ہی خاندان میں آپس میں شادی ہوتی رہے تو اس سے یہ مسئلے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی بچے جب پریگننسی ہوتی ہے اسی دوران کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے یہ پہلے ہی تشخیص ہو جاتا ہے کہ بچے میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین موجود ہے، کیا آپ پیشنٹ کا آپ چیک اپ الٹرا ساؤنڈ کرتی ہیں اور خود کرتی ہیں؟ یہاں پہ کوئی میل ڈاکٹر تو نہیں اس میں فیمیل کو چیک کرتا، آپ خود الٹرا ساؤنڈ کرتی ہیں؟ جی بالکل، ہر فیمیل پیشنٹ کا الٹرا ساؤنڈ میں خود کرتی ہوں، حمل کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی، جو بھی فیمیل پیشنٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ میں خود کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو الٹرا ساؤنڈ مشین کے پاس لے کر چلیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ مشین آپ ان کو، یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے یہ الٹرا ساؤنڈ، یہ پیشنٹ یہاں پہ جو ہے لٹایا جاتا ہے اور یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے خود جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے یہاں سے ان کو جو ہے وہ چلتی۔ اچھا بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلز میں
ہم نے دیکھا ہے کہ میل جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فیمیل ہی چیک کریں گے. آپ کے ہاں آپ کے ہاسپٹل میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ اب یہ بتائیں آپ اس بات کی گارنٹی دیتی ہیں کہ یہاں پہ آپ خود چیک کرتی ہیں؟ جی بالکل اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں پر ہر فیمیل پیشنٹ کا الٹرا ساؤنڈ فیمیل ہی کرتی ہیں. میں خود کرتی ہوں, کوئی بھی میل یہاں پر الٹرا ساؤنڈ نہیں کرتا ہے فیمیل پیشنٹس کا. ناظرین یہاں پہ فیمیل کو جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹر ہی چیک کرتی ہیں اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ دی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں فیمیل ڈاکٹر جو ہے وہ موجود ہیں اور 24 گھنٹے اگر رات کو کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تب بھی یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ فوری آ جائیں گی اور ان کی ٹائمنگ صبح 8 سے لے کر شام 6 بجے تک ہے. جو بھی پیشنٹ آنا چاہتا ہے یہاں پہ اپنا چیک اپ کروائے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ خرچ اخراجات ہوتے ہیں, مناسب فیس کے ساتھ یہ لوگ چیک کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جو بہت زیادہ غریب ہو, اس کے لیے آپ کوئی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا اس علاقے میں بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی مدد ہو سکے. جو لوگ افورڈ نہیں کرتے بڑے بڑے پرائیویٹ ہسپتالوں میں یا سرکاری ہسپتال میں بھی نہیں ان کی پہنچ ہے, تو ان کے لیے پھر یہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی اس طرح سے. جی اس جو بھی کوئی نان پے ایبل ہوگا بندہ مریض, اس کو یہ اکاموڈیٹ لازمی کریں گے. غریب آدمی مظلوم آدمی کی یہاں پہ جو ہے داد رسی کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ مفت میڈیسن بھی جو ہے وہ جی بالکل ہی غریب آدمی ہو اس کو یہاں پہ اس طرح کی سہولیات جو چیک اپ جو ہے وہ فیس بالکل نہیں بھی لی جاتی. ہم آگے چلتے ہیں, ہاسپٹل کا معائنہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ ہمارے ساتھ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں چلتے ہیں. یہاں پہ میل ڈاکٹر جو ہیں MBBS وہ بھی جو ہے یہاں پہ بچوں کا چیک اپ کرتے ہیں, لوگوں کا چیک اپ کرتے ہیں. ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ گڈ نیم سر. جی میرا نام ڈاکٹر محمد زین ہے. جی جی اچھا, آپ کے ہاسپٹل کا افتتاح ہو چکا ہے جی تقریباً 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا ہے, جی دی ڈاکٹرز ہاسپٹل. جی اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں اور آپ علاج معالجہ آپ کرواتے ہیں؟ جی بالکل ماشاءاللہ ہمارے پاس روزانہ کے 10 سے 20 پیشنٹ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور الحمدللہ جو بھی یہاں پہ ایمرجنسی میں آئے OPD میں آئے وہ مکمل صحت یاب ہو کے ہی ہم اس کو ڈسچارج کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس پیشنٹ 2-3 دن بھی جو ہے نا ایڈمٹ رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وارڈ کا بالکل سہولت موجود ہے, آکسیجن کی, OT کی, کوئی بھی کمپلیکیشن ہو اس کو جو ہے نا ہم کنٹرول کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایکسیڈنٹل آ جاتا ہے آپ کے پاس تو اس کو آپ ڈیل کر لیتے ہیں؟ آپریشن تھیٹر آپ کے پاس موجود ہے؟ جی جی بالکل ہمارے پاس آپریشن تھیٹر موجود ہے. کوئی بھی ایمرجنسی ہو جو کہ ہم ایزیلی کوئی کمپلیکیٹڈ نہ ہو, جس میں کہ MRI وغیرہ یا CT اسکین جو کروانا پڑ سکے, وہ اس کو ہم آگے ریفر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی کمپلیکیشن کیس ہیں ہمارے پاس ایمرجنسی میں آ جائے ہم اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان دنوں میں گرمی بہت زیادہ ہے, جی جی ہیٹ اسٹریک آپ دیکھ رہے ہیں کو بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہارٹ پیشنٹ بھی ہوئے ہیں اور اموات بھی ہو رہی ہے. کیا سجیشن کرنا چاہیں گے آپ ایسے پیشنٹ کو, ایسے لوگوں کو, عام آدمی کو کیا سجیشن کرنا چاہیں گے کہ اس گرمی سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہوں؟ دیکھیں اس گرمی سے ظاہر ہے اس ٹائم جو ہے نا جو موسم جا رہا ہے اس میں حبس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے سویٹنگ ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو جسم میں ہے نا نمکیات کی کمی بہت جلدی ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کے لیے ایک تو آپ نے پانی کا جو ہے نا کم از کم 1 سے 2 لیٹر دن میں کم از کم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ویکنیس آ رہی ہے آپ کو اور سویٹنگ آپ زیادہ آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ 1 سیشے ORS کا جو ہے نا 1 لیٹر پانی کی بوتل میں مکس کر کے روزانہ جو ہے نا 1 استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی نمکیات ضائع ہو رہی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ حاضر ہیں. ہم سویئر جتنی بھی ڈی ہائیڈریشن ہے اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو فیمیل ہیں, پریگننٹ فیمیل ہیں, ان کو کیا اس موسم میں سجیشن کرنا چاہیں گی کہ وہ کیا استعمال کریں اور تاکہ ان کی صحت جو بحال رہے؟ فیمیل پیشنٹس کے لیے بھی یہی احتیاط ہے ان کے لیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں.
कम से कम 2-3 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करें, अपनी नमकियात का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का खुराक का ख़ास ख्याल रखें। खुराक में क्या लेना चाहिए? खुराक में जो, क्योंकि आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है, इसमें काले चने, लोबिया, कलेजी वगैरह का इस्तेमाल प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत ज़्यादा करना चाहिए। फ्रूट में क्या इस्तेमाल करना फ्रूट चाहिए? में जो भी मौसमी फल हों वो सब ही इस्तेमाल, मतलब जितनी उनकी पहुंच है उतने तो करें लाजमी। अच्छा, ये बताएं कि फीमेल ज़्यादा मीट यूज़ कर सकती हैं? जी बिल्कुल। जो बड़ा गोश्त होता है और बकरे का गोश्त होता है या मुर्गी का, क्या इस्तेमाल कर सकती है ज़्यादा? फीमेल्स में भी बड़ा गोश्त थोड़ा सा, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, उसको थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम प्रेगनेंसी के हवाले से देखें तो छोटा गोश्त और चिकन, फ़िश, ये तो सब कुछ बहुत अच्छा है उनके लिए। आपने दोनों डॉक्टर्स की जो है गुफ्तगू सुनी है कि यहाँ पे बेहतरीन प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो मौजूद हैं और इन्होंने अपना तरीका इलाज भी बताया है और ये 24 आवर्स दोनों डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, यंग है और मर्ज़ की तशख़ीस बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और फीमेल डॉक्टर साहबा भी हैं। और इनकी मज़े की बात यह है कि ये ख़ुद अल्ट्रासाउंड करती हैं, जो कि आपको बहुत कम शहरों में और बहुत कम इलाकों में जो फीमेल को चेक करती हैं। पर्दे का ख़ास एहतमाम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इलाकाई हैसियत, बल्कि हमारी जो इस्लाम है वो यही कहता है कि फ़ीमेल को जो है फ़ीमेल ही उसको चेक कर सकती हैं और मेल को जो है वो मेल ही जो है डिलीवरी वाले को चेक कर सकता है। अब डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो बच्चे की आपका हॉस्पिटल है, अब तक रोज़ाना की बुनियाद पे कितने पेशेंट को आप चेक कर रहे हैं? जी, मैंने आपको पहले भी बताया, कम से कम जो हमारी रोज़ाना की ओपीडी इमरजेंसी केसेस के अलावा 10 से 15 जो पेशेंट है हमारे पास अभी फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में जो है ना आ रहे हैं। उसके अलावा भी जो इमरजेंसी केसेस हैं वो हम 24 आवर ट्रीट करते हैं। कभी भी रात के 1 बजे 2 बजे कभी जब भी कोई इमरजेंसी होती है हम इधर हाजिर हैं, हमारा अमला हाजिर होता है। हम अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई रात के वक्त आ जाता है या आपने कोई यहाँ पे मेडिसिन का इस्तेमाल किया है कि फौरी लोगों को मेडिसिन जो आपके हॉस्पिटल से मिले, आपने यहाँ पे आपकी वो बनी हुई है? जी बिल्कुल, हमने हमारी फार्मेसी यहाँ पे बनाई है और जितनी हमें पॉसिबल मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती हैं, सारी मेडिसिन, इमरजेंसी, ओपीडी की मेडिसिन, हर चीज़ यहाँ पे हमने मौजूद रखी हुई है, ताकि रात को इन केस अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसको कहीं दूर ना जाना पड़े या मेडिसिन की वजह से उसको हमें रेफर ना करना पड़े कहीं। यहाँ पे हॉस्पिटल के अलावा जो है वो कॉलेज भी जो है द डॉक्टर्स अपना कॉलेज भी यहाँ पे बनाया गया है मेडिकल, जिसमें LHV, B कैटेगरी और इसके अलावा डिस्पेंसर वगैरह कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और CMW के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, CNA के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जो फीमेल को डॉक्टर साहबा जो है वो खुद पढ़ाएंगे और मेल को जो है वो डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे। यहाँ पे कॉलेज का भी इफ्तिताह किया हुआ, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी क्लासेस का आगाज़ नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला यकम से हम क्लासेस का आगाज़ करेंगे और जो बच्चे कोर्सेज़ में 2 साल कोर्सेज़ में जो हिस्सा जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं वो आके डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहबा से आके जो है वो पूरी मालूमात ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे जो है वो हॉस्पिटल भी और कॉलेज भी जो है वो यहाँ पे मुहैया है और 2 साल कोर्सेज़ में LHV जो कि लेडी हेल्थ विजिटर जिसको कहा जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो यहाँ पे करवाई जाएगी। इसी तरह फार्मेसी, B फार्मेसी जिसमें आप मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, वो भी यहाँ पे उनको उस कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसके अलावा 2 साल डिप्लोमा जिसमें डिस्पेंसर और जिसमें OT ऑपरेशन थिएटर और 2 साल दूसरे डिप्लोमा जिसमें फिजियोथेरापी भी है, ये भी यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाएंगे। और जितने भी कोर्सेज हैं ये FSC इक्वल कोर्सेज हैं। इसके बाद आप BS किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। जी